صحیح مسلم حدیث نمبر 530۔ حضرت حمام فرماتے ہیں کہ حضرت جریر نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ پوچھا گیا کیا آپ یہ عمل کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا تو موزوں پر مسح فرمایا۔ حضرت عامش فرماتے ہیں حضرت ابراہیم راوی کو یہ حدیث پسند تھی، کیونکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد اسلام لائے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 531۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 532۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لے گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ، میں قریب ہوا حتیٰ کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 533۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ پیشاب کے معاملہ میں بہت احتیاط فرماتے تھے اور شیشی میں پیشاب کرتے۔ آپ فرماتے تھے بنی اسرائیل میں کسی شخص کے جسم کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اس کو کینچیوں سے کاٹتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھی اگر یہ سختی نہ کرتے تو اچھا تھا۔ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا، آپ قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے جو ایک دیوار کے پیچھے تھا، تو آپ اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے۔ آپ پیشاب فرمانے لگے تو میں آپ سے دور ہو گیا، بس آپ نے مجھے اشارہ فرمایا تو میں حاضر ہو کر آپ کے پیچھے کھڑا ہوا حتیٰ کہ آپ فارغ ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مغیرہ ایک برتن لے کر جس میں پانی تھا آپ کے پیچھے چلے۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پانی ڈالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 535۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے اور اس میں یوں ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ انور اور ہاتھ دھوئے اور سر پر مسح کیا، پھر موزوں پر مسح فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 536۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اس دوران کے ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ اترے اور قضاء حاجت فرمائی، پھر تشریف لائے تو میں نے اس برتن سے پانی ڈالا جو میرے پاس تھا، آپ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ نے فرمایا اے مغیرہ برتن پکڑو۔ میں نے برتن پکڑا، پھر آپ کے ساتھ باہر نکلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حتیٰ کہ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ قضاء حاجت کے بعد تشریف لائے اور آپ پر ایک شامی جبہ تھا جس کی آستینیں تنگ، آپ آستینوں سے ہاتھ نکالنے لگے تو وہ تنگ محسوس ہوئی، چنانچہ آپ نے اس جبہ کے نچلے حصے سے ہاتھ نکالا، میں نے پانی ڈالا تو آپ نے وضو فرمایا جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر آپ نے موزوں پر مسح کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 538۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو میں آپ کے پاس برتن لے کر آیا اور اس سے پانی ڈالا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر چہرہ انور کو دھویا، پھر بازوؤں کو دھونے لگے تو جبہ تنگ تھا
آپ نے جبے کے نیچے کی طرف سے ہاتھوں کو نکال کر دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں کا مسح فرمایا، پھر نماز پڑھی۔